بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی کے خواب کو عملاً بیان فرما دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، جس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملاً بیان فرما دیا۔ ایک بار مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا فرمائی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراب سے ٹیک لگا کر تشریف فرما ہو گئے۔ اچانک ایک لونڈی کھجوروں سے بھرا ہوا تھال لے کے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی اور فرمایا، اے علی، کیا یہ کھجور کھاؤ گے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور میرے منہ میں ڈال دی، پھر دوسری کھجور اٹھائی اور اسی طرح مجھ سے پوچھا۔ میں نے اقرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور بھی میرے منہ میں ڈال دی۔ جب میں بیدار ہوا تو مجھ پر اب تک وہی کیفیت طاری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجوریں میرے منہ میں ڈالی تھی ان کا ذائقہ بھی موجود تھا۔ میں وضو کر کے مسجد گیا اور امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح محراب سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ابھی میں نے ارادہ ہی کیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خواب سناؤں کہ اچانک ایک عورت کھجوروں سے بھرا ہوا تھال لے کر مسجد کے دروازے پر آئی اور وہ تھال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی اور مجھ سے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا یہ کھجور کھاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں حضور، کیوں نہیں کھاؤں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور میرے منہ میں ڈال دی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور کھجور اٹھائی اور دوبارہ مجھ سے پوچھا۔ میں نے اقرار کیا تو آپ نے وہ کھجور بھی میرے منہ میں ڈال دی۔ پھر اسی طرح کھجوریں اٹھا کر دیگر اصحاب میں تقسیم فرمانا شروع کر دی۔ میرے دل میں مزید کھجوریں کھانے کا شوق ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، اے میرے بھائی، اگر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں خواب میں 2 سے زیادہ کھجوریں دی ہوتی تو ہم بھی ضرور دیتے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر آپ کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا اللہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دے دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے علی، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا، اے امیر المؤمنین، میں نے خواب میں ایسا ہی دیکھا تھا اور جیسا ذائقہ لذت میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیکھی ہے ویسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں بھی تھی۔ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ کرامات، ان کرامات سے نوازا تھا جس کا اظہار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی آپس میں محبتیں اور اس درجہ کی محبتیں جس کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ یہ حساب لگائیں کہ اگر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اگر مقام، مرتبہ ان کا کسی نے بیان کیا ہے نا تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا،
یہ کس نے بیان کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہم تک یہ چیزیں پہنچائی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اہل بیت اطہار کا احترام کس طرح کرنا ہے، ان کا ادب کس طرح کرنا ہے۔ تو جو اہل بیت اطہار کا نام لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر تان کرتے ہیں، ان لوگوں کی نہ واز سنیں، ان لوگوں کی نہ مجلس اختیار کریں، ان لوگوں کی نہ محفل اختیار کریں، اور جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کا نام لے کر صحابہ پر تان کرتے ہیں یا صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پر تان کرتے ہیں، ان لوگوں کو بالکل نہ سنیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی دودکارے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی قیامت میں بھی دودکارے جائیں گے۔ تو اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام زمین والے انسانوں ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت ہے جو صحابہ کرام پر زبان دراز کرتے ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے متعلق غلط طرح کے الفاظ بولتے ہیں، تو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کا بھی احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کا بھی ادب احترام کرنا ہے۔ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شہادت کا دن ہے، تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں احصال ثواب کے لیے اہتمام کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو بہت ساری آپ کی فضیلتیں ہیں، بہت سارے آپ کے فضائل ہیں، تو اگر وہ بیان